بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید. دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. شکریہ. میری بیٹی میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی. بیٹی ہر ہفتے مجھ سے پھٹکڑی منگواتی اور مجھے کہتی ٹیچر نے پھٹکڑی پہ ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے. وہ کرتی ہوں. ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کے کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی، آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، تمہیں ایک راز کا پتہ چلے گا. اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی. اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکڑی. ہم غریب لوگ تھے اور اس غربت نے روٹی تو ہم سے چھینی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی تھی. اس لیے تو ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا، اور اب ہم سے جہاں تک ممکن ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے تھے. جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی اور بہت دل لگا کر پڑھتی رہی. ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایک ہی 2 کمروں کا کچا مکان تھا. ایک کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی ہوتے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی تھی. اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلتی رہتی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات بھر جاگنا ہوتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر بھی ہوتا تھا. ایک تو ہم تھے غریب، دوسرا ہم نے نہ صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت بھی دے رکھی تھی. اسی لیے لوگوں کی باتیں بھی پھر ہمیں سننی پڑتی تھیں، اور یہ باتیں تو سب سے پہلے میرے ساس سسر اور پھر میرے دیور اور دیورانی نے کرنی شروع کر دی تھیں. لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. جب دوسرے لوگ ہماری مرضی کے پابند نہیں ہیں اور ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کے بارے میں فیصلے نہیں کرتے، تو پھر ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل کرتے، یا ان کی باتوں کے ڈر سے اپنی اتنی ذہین، محنتی اور قابل بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے بٹھا دیتے. آخر لوگ باتیں بھی کب تک کریں گے؟ آخر کار تھک ہار کر ایک دن خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہتے پھریں گے کہ ہماری ہمسائی ہے جو ڈاکٹر بنی ہے. میرے دیور اور دیورانی کہیں گے کہ ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی ایک قابل ڈاکٹر ہے، اور ساس اور سسر بھی فخر سے کہیں گے کہ ماشاءاللہ ان کی پوتی ایک ڈاکٹر ہے. جب بھی ہم بیٹی کی میڈیکل کی تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک گئے تھے، تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے اور معصوم سی تصوراتی خوشیاں ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹتے تھے. ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دم توڑتی ہوئی امید کو پھر سے سہارا دے کر جوان کرتے تھے. آخر کار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لائی تھی. FSC کے بعد میرٹ پر اس کی میڈیکل کی سلیکشن ہو گئی تھی، اور اس روز ہم نے پورے محلے میں جلیبیاں بانٹی تھیں. اب 4 سال کی مزید تعلیم تھی. اس کے بعد ہماری بیٹی نے ایک قابل ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا اور ہم روز بسوں اور رکشوں کا اتنا زیادہ کرایہ نہیں دے سکتے تھے. یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی. آخر کار بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اور اپنی بیٹی کے استادوں کے مشورے سے یہ حل نکلا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر ہفتے کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی. اس طرح روز کے کالج جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میری بیٹی اپنی تعلیم پر بھی پوری توجہ دے سکے گی. آخر کو 4 سال کی تو بات تھی. بس فیصلہ ہو گیا اور میری بیٹی ہاسٹل رہ کر پڑھنے لگی اور ہر ہفتے کی شام کو ہاسٹل سے گھر آ جاتی اور اتوار کا دن گھر پر ہی ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح پھر سے واپس چلی جاتی. اس طرح سے میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا اور میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابیاں سمیٹتی رہی. لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی. وہ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی
تو مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکڑی لا دو۔ جب میں یہ اس سے پوچھتی کہ اس نے پھٹکڑی کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے کر جانا ہے۔ میں بیٹی کی یہ بات مان لیتی اور اسے پھٹکڑی لا کر دے دیتی۔ تقریباً 2 مہینے تک یہی سلسلہ رہا، اور جب تیسرے مہینے میں بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 2 مہینے سے پورا ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیسا استاد تھا کہ ہر ہفتے ایک ہی کام دے دیتا تھا؟ لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہی ہو۔ آخر کو مجھ 5 جماعتوں کے پاس کو کیا پتا میڈیکل اور میڈیکل کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے، لیکن چونکہ دماغ میں سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا، تو اسی لیے اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربہ کا کہہ کر پھٹکڑی منگوائی تو میں نے اس سے پوچھ رہی لیا کہ یہ ہر ہفتے تمہیں ایک ہی کام کیوں ملتا ہے؟ میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی کچھ تھوڑا سا گھبرا گئی، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ ماں ایک کام ہمیں کلاس میں تب تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ سارا ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھٹکڑی پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہی ہو جاتا ہے، اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا، اسی لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم کر دیے۔ میں نے خوشی خوشی میں پھٹکڑی کو لا دی، اور ایک رات ہمارے پاس اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد میرا اپنی بیٹی پر وہ آنکھوں سے بند کر کے کیے جانے والا بھروسہ ڈاواڈول ہو رہا تھا۔ آخر کو کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں نہیں تھا، بالکل نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر کو جو کچھ بھی ہو تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا؟ میرا دل طرح طرح کے وہم اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا، اور مجھے بہت ہی برے خیالات ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہیں بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا طریقہ تھا جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی مل جاتی؟ میرے سارے وہم دور ہوتے سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں خوش ہو گئی۔ واقعی مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا جہاں پر ایک لائن سے بڑے پیارے پیارے سے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے کالے رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ یہ شیخ صاحب کا گھر تھا، لیکن شیخ صاحب یہ صرف نام کے ہی تھے، ویسے بہت سخی تھے، اور اس کے سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ ان شیخ صاحب کی ایک بیٹی جو میری بیٹی کی ہی ہم عمر تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روز ہی آتی جاتی تھی۔ شیخ صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں شیخ صاحب کے پاس گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی جلی۔ دیکھتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں چند ایک بار پہلے بھی بیٹی کی کچھ کتابوں کے ادلے بدلے کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی، اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کا گھر دکھایا تھا۔ شیخ صاحب کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا اور اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی، اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پھٹکڑی وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ شیخ صاحب کی بیٹی نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ فکر نہیں کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کرے گی۔ میں نے اسے بھی یہ بتایا تھا کہ میری بیٹی ہر ہفتے مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکڑی منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ اسے یہ سن کر بھی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ انہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا، کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، اور میری پریشانی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی ہے تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے سوا ہی
7 لوگوں کے تانے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں اور ضرور اصل بات معلوم کر لے گی، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وہ چیز وہیں واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی تھی، تاکہ میری بیٹی کو یہ شک نہ ہو کہ ہمیں کسی بات کا علم ہے۔ میں نے ایسے ہی کیا اور گھر آ کر دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیریت کی دعائیں مانگنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت ہی بے چینی سے ہفتے کے گزرنے کا انتظار تھا۔ کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر ہوتی۔ خدا خدا کر کے وقت گزر ہی گیا اور ہفتے کی شام میری بیٹی ایک دن کی چھٹی پر گھر رہنے آئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پیر تک تفصیلی جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہیں آئی۔ بالکل پہلے جیسی تھی اور اس کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک کا بال آ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکڑی منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ ہی ظاہر کیے بغیر اسے پھٹکڑی لا کر دے دی تھی، اور خود میں خاموشی سے شیخ صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی وہ میرے گھر آئے گی، اور جو ساری بات اسے اس دوران معلوم ہوئی ہے وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 2 بجے کے قریب شیخ صاحب کی بیٹی ہمارے گھر آئی۔ تب میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے میری بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور ایسی تربیت کو تو بالکل بھی نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی؟ میں حیران پریشان سے سوچ میں گم ہو گئی تھی، لیکن اب تک پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی تھی وہ دنیا میں تو بدنامی اور ذلت کا باعث تھا، اس میں آخرت کی بھی 100% بربادی تھی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی کہ آنٹی آپ اس طرح ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں۔ میں نے شیخ صاحب کی بیٹی کی بات مان لی، اور آج شام کو تو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، اس لیے مجھے پھر سے 1 ہفتے کا انتظار کرنا تھا، اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے ہفتے جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اس رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی گئی، اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میں جو پچھلے 1 ہفتے سے یہ دعائیں کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی مجھے شیخ صاحب کی بیٹی نے بتایا تھا وہ سب جھوٹ ہو، اور مجھے اپنی بیٹی سے کوئی ایسا منظر نہ دکھائی دے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کر دے۔ لیکن افسوس کی بات کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت ہی اذیت میں گزاری۔ وہ شیخ صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے نہ کوئی حل ضرور مل جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، الٹا میری پہلے کی عقل سمجھ بھی جاتی رہی تھی، لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے قصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان ہی لی تھی کہ اب بیٹی میری کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید اس سے نکل سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں معاملے کو پوشیدہ ہی رکھوں گی، اور شیخ صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈنے میں میری مدد کی ہے اور مجھے سچ بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، اسی طرح اب وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں میری مدد کرے۔ اگلے ہی دن پھر سے شیخ صاحب کے گھر میں موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے شیخ صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی ہے اگر اسے وہاں سے نہ نکالا جاتا تو اس کی موت بھی ممکن تھی، اور یہ بھی میڈیکل کی کالج میں پڑھنے والی میری بیٹی، اور یہ بھی کہ میڈیکل کے کالج میں پڑھنے والے میری بیٹی جیسی اور کئی لڑکیاں اس دلدل میں پھنس چکی ہیں، اور میرے پاس اس کے لیے اکیلے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی مدد کی جائے، انہیں اس دلدل سے نکالا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جا سکے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اس سب میں
ہمیں ایک بڑے اور با اختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی اور ہمارے سامنے اس وقت شیخ صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اور شیخ صاحب کی بیٹی نے ہمت کر کے شیخ صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں الف سے یہ تک سب کچھ سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ شیخ صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے، کہیں شیخ صاحب مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ لیکن میری قسمت اچھی تھی اور شیخ صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اسی لیے وہ مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ معاملہ گمبھیر تھا اور بہت سے گھروں کی عزت اس سے جڑی ہوئی تھی اور اس کے لیے اس معاملے کو حل تک ہی پہنچانا خاموشی سے ہی کرنا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے شیخ صاحب نے اپنے اثر و سوق کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے جاننے والے ایک پولیس کے اعلیٰ عہدیدار کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے اپنے طور پر مسئلے کی تفتیش کرنے کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا پاس رکھتے ہوئے وہ پولیس عہدیدار مان گیا اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سارے معاملے کی تحقیق کروائی اور اس نتیجے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشاف ہوتے تھے کہ یہ سننے والوں کے دل کانپ گئے تھے۔ شیخ صاحب اپنی بیٹی کو بھی اس کالج سے نکلوا کر دوسری جگہ داخل کروا دیا تھا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ یہاں اپنی بیٹی پڑھنے کے لیے بھیجتے، اور شیخ صاحب بھی ایک شریف اور عزت دار انسان تھے اور انہوں نے وہی کیا تھا جو ایک عزت دار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ پولیس نے اور کسی بھی فرد کا نام آئے بغیر اپنے طور پر مکمل تحقیقات کر کے ایک مضبوط کیس کالج کی انتظامیہ کو کرتا دوسرے اساتذہ کے خلاف تیار کیا تھا کہ کوئی بھی مجرم بچ کر نہ نکل سکے گا، اور جو قوم کے جوانوں کو گمراہی اور بے راہ روی کا شکار کریں ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میری بیٹی بھی اب اس کالج سے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے بیٹی کو کالج سے نکلوا لیا تھا اور اب چونکہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپا ہوا نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی بیٹی کے گھر آنے کی دوسرے دن ہی سارے معاملے سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر افسوس کی شدت سے میرا شوہر چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکا، اور جب اس کے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اس نے طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے آدموئی ہوئی تھی، مار کو سہ نہیں سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنے شدید غصے میں تھا کہ وہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا، اور اسی کے لیے جب میں نے اسے کہا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں تو وہ مجھ پر بھی غصہ ہونے لگا۔ لیکن اولاد آخر اولاد ہی ہوتی ہے، اور ہماری تو تھی بھی اکلوتی بیٹی، اس لیے زیادہ دیر دل پر پتھر نہیں رکھ سکا اور ہم علاج کے لیے بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں پر ایک بار پھر شیخ صاحب نے اخلاقی مدد کے ساتھ ہماری بیٹی کو زیادہ مالی مدد بھی آہستہ آہستہ ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی۔ وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور رو رو کر ہم سے معافی مانگتی تھی۔ ہم تو ماں باپ تھے، ہم نے اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا اب کیا فائدہ تھا؟ مستقبل کو تباہ کار ہو چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی اب کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، اس پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس مزید رقم نہ تھی اور نہ ہی ہمیں اب پہلے جیسا اعتبار تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے میں صفائی کی تو مجھے اس روز صفائی کرتے وقت کچھ پڑیاں نظر آئیں۔ آخر یہ سب کیا تھا اور کہاں ان میں سے آیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی یہ سامان خرید کر نہیں دیا تھا، لیکن اب اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ساری منشیات کی پڑیاں تھیں اور اس طرح کی چھڑکی ہوئی تھی کہ کھول کر دیکھنے پر وہ پھٹکڑی ہی لگتی تھی۔ منشیات کا میری بیٹی سے کیا کام ہے؟ یہ بھی میڈیکل کی پڑھائی میں کسی تجربے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ بس یہی پوچھنے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے میں شیخ صاحب کی بیٹی کے پاس چلی گئی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منشیات تو کیا، انہیں تو کبھی پھٹکڑی کی کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ اس لیے میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور مجھے پریشان دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اصل بات تک لے کر لے گی، اور پھر جب اس نے کالج میں میری بیٹی کا پیچھا کیا تو اور سراغ لگایا تو جو بات اسے معلوم ہوئی اس نے من و غم مجھے بات بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر میری بیٹی پھٹکڑی کا کرتی کیا ہے۔ دراصل میڈیکل کے انتظامیہ دھندے سے بے خبر تھی
اور افسوس والی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن اور کالج کے چند اساتذہ کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی اس میں ملوث تھے اور کھل کر کالج میں منشیات بیچتے تھے اور طالب علموں کو منشیات پر لگاتے تھے۔ ان کا ٹارگٹ زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھیں، جنہیں پھر نشے میں بے صدر کر کے وہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتے تھے۔ میری بیٹی بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شروع میں تو انہوں نے پیسے کا لالچ دیا اور میری بیٹی کا لالچ میں آ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ رقم دینے کے بجائے ہتھیانے لگے اور اب تک میری بیٹی کو نشے کی لت لگ چکی تھی اور وہ اب نشہ کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے وہ ان کے جھانسوں میں آتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرتی رہی۔ قصہ مختصر تھا، میری بیٹی کی طرح اور بھی بہت سی میڈیکل کی طالبات اور نشہ کا شکار ہو چکی تھیں اور ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ جرائم پیشہ ور لوگوں کو خوب اپنا دھندا چمکا رہے تھے۔ میری بیٹی ویسے تو اخلاقیات اور انسانیت اور اپنے والدین کا خوب اور ان کی قربانیاں بھول ہی چکی تھی، لیکن ابھی اتنی انسانیت اس میں باقی تھی کہ وہ براہ راست ہمارا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اسی لیے جو بھی منشیات کی پڑیاں گھر لاتی، ان میں پھٹکڑی پیس کر اس طرح ملا دیتی کہ دیکھنے پر منشیات نظر نہ آئے اور اس کا نشہ بھی پورا ہوتا رہے۔ اسی لیے وہ مجھ سے میڈیکل کی تجربے کا کہہ کر پھٹکڑی منگواتی اور اس طرح سے استعمال کرتی۔ اس رات جب میں نے بیٹی کے کمرے میں صفائی کی تو میری بیٹی وہی پھٹکڑی پیس کر منشیات کی پڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ اس سے نہ تو منشیات کالج میں پھٹکڑی جاتی تھی اور نہ ہی گھر پر، لیکن اس روز میری بیٹی وہ منشیات کی پڑیاں گھر پر بھول گئی اور پھر کھلتے کھلتے ساری حقیقت کھلتی چلی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ کھلی جب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا اور میری بیٹی کا مستقبل بھی برباد ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتہ دار آج بھی تانے دے کر ہمارا دل جلاتے رہتے ہیں۔